جملہ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس آڈیو کے ذریعے میں عوام الناس تک، خواتین اسلام تک ایک بہت ہی اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے حقوق شوہر بذمہ زن، یعنی شوہروں کے بیویوں پر کیا حقوق ہیں، وہ ہم آج کی اس آڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم اپنی گفتگو شروع کریں اس سے پہلے جو حضرات ابھی تک ہمارا یہ اسلامک اسٹیٹس چینل سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس چینل پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جائے ان کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ تو حضرات، شوہروں کے بیویوں پر شوہروں کے حقوق بیویوں پر کیا ہیں، اس کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت آمر احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی خلاصہ حدیث یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے بیوی کے لیے شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، لیکن چونکہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس لیے عورت اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، البتہ اس کے لیے شوہر کی اطاعت کا حکم ضروری ہے۔ تو یہ مقام ہے شوہر کا بیویوں کے لیے۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنی شوہروں کی اطاعت کریں، اپنی شوہروں کی فرما برداری کریں۔ نکاح اطاعت کی ایک قسم ہے، لہٰذا بیوی خاوند کی مطیع ہے، یعنی اطاعت کرنے والی ہے، اور اس پر لازم ہے کہ خاوند اس سے جو کچھ طلب کرے وہ اس کی اطاعت کرے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ یعنی اگر شوہر بیوی کو خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس میں شوہر کی اطاعت نہ کرے، مگر اور کاموں میں بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ بیویوں پر خاوند کے حقوق کے متعلق بڑی پیاری حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور بہت سی احادیث اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل کی جائے گی۔ تو خواتین اسلام، یہ مقام ہے شوہر کا، اور شوہر کی اطاعت کا یہ صلہ ہے کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس کا مقام جنت ہوگا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ وہ اوپر سے نیچے نہ اترے۔ اس کا باپ نیچے رہتا تھا اور وہ بیمار ہو گیا، یعنی اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر، یعنی اس عورت کا باپ بیمار ہے
اور اس عورت نے مصطفیٰ کریم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے چلی جائے، مگر نبی نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، یعنی اس کے شوہر نے منع فرمایا کہ وہ نیچے نہ اترے، تو نبی نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ اب وہ اس کا باپ اسی بیماری کی حالت میں مر گیا، اور عورت نے پھر اجازت طلب کی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے خبر دی کہ اللہ تعالی نے اس کے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔ تو خواتین اسلام، کیا مقام ہے شوہر کی، بیویوں کے لیے شوہر کی اطاعت کرنے کا کیا ثواب ہے، اور جو بیویاں شوہر کی اطاعت کرتی ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، اور اس کا کتنا بڑا اجر عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کا تذکرہ ہوا تو پیارے آقا نے فرمایا، حاملہ، بچہ جننے والی، دودھ پلانے والی، اپنی اولادوں پر مہربانی کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں جو نماز پڑھنے والی ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ سمجھے خلاصہ حدیث کیا ہے؟ یعنی خلاصہ حدیث یہ ہے کہ جو عورت دودھ جننے والی، بچہ جننے والی، دودھ پلانے والی، اپنی اولادوں پر مہربانی کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہر کی نافرمانی بھی کریں اور نمازیں پڑھیں، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں اور نمازیں پڑھیں تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو میری قوم کی بیٹیوں، خواتین اسلام، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اپنے شوہروں کی خدمت کرو۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس میں رہنے والی اکثر عورتیں تھیں، تو خواتین میں سے بعض نے عرض کیا، حضور یا رسول اللہ کس کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے لعنت کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، یعنی جو انہیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے اس کے شکر کی بجائے کفران کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان عورت نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں جوان عورت ہوں، مجھے نکاح کے پیغام آتے ہیں مگر میں شادی کو مکروہ سمجھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے، یعنی بیویوں پر شوہر کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو، خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو اور وہ اسے چاٹے تو خاوند کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ یعنی اگر خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک خاوند پیپ میں لت پت ہو، پیپ میں ہو، اور عورت اس پیپ کو چاٹے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اس نے پوچھا تو میں شادی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، تم شادی کرو کیونکہ اس میں بھلائی ہے۔ تو میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو۔ شوہر کا مقام عورتوں کے لیے بہت بڑا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں، اپنے شوہروں کی اطاعت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام خواتین اسلام کو یہ جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔